بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈارک ورلڈ عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ ڈاکٹر بلیک بے حد خوش تھا۔ اسے ایک ایسا راستہ معلوم ہو گیا تھا جس پر چل کر وہ آسانی سے نہ صرف ماؤکارا بلکہ اس جیسی بے شمار شیطانی ذریعتوں کو اپنے بس میں کر سکتا تھا۔ مٹکنڈا ہیرے کی مدد سے وہ نہ صرف انسانی دنیا بلکہ شیطان کی سیاہ دنیا پر بھی راج کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر بلیک کو کشاکا نے تمام باتیں سمجھا دی تھیں اور اس نے ڈاکٹر بلیک کے دماغ میں ان تمام راستوں کی تفصیل بھی ڈال دی تھی جن پر چل کر وہ افریقہ کے گھنے اور پراسرار جنگلوں میں اس مقام تک پہنچ سکتا تھا جہاں ایک مہارشی کے کٹے ہوئے ہاتھ کے نیچے رشیوں اور مہارشیوں کے ہتھیاروں اور دوسرے بہت سے سامان سے بھرا ہوا ایک صندوق دفن تھا۔ ڈاکٹر بلیک کو کشاکا نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر اپنی ساحرانہ طاقتوں کا صرف اس حد تک استعمال کرے جس سے وہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے خطرات کو دور بھگا سکے۔ کشاکا نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں اور کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اپنی ساحرانہ طاقتیں استعمال نہیں کرے گا۔ عمران اور کرنل فریدی کے ساتھ ساگندیاں ہیں، اس لیے وہ ان دونوں پارٹیوں سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اسے خود کو اور اپنے ساتھ جانے والے ساتھیوں کو ان دونوں ساگندیوں سے بھی بچانا اور چھپانا ہوگا۔ اس نے ڈاکٹر بلیک کو ایک مخصوص عمل بھی بتا دیا تھا جس سے دونوں ساگندیوں، موقات، قبیلے کے سردار، اس کے ساتھیوں کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ بھی رشیوں اور مہارشیوں کا سیاہ صندوق حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگلوں میں پہنچ چکا ہے۔ ڈاکٹر بلیک کو کشاکا نے مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگلوں میں عام جرائم پیشہ انسان کی حیثیت سے جائے اور کوشش کرے کہ وہ مکاشو اور اس کے ساتھیوں سے سیاہ صندوق عام انسانوں کی طرح ہی دھوکے اور عیاری سے حاصل کر سکے۔ ڈاکٹر بلیک کو بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ وہ ایک بڑے اور فعال سنڈیکیٹ کا سربراہ تھا۔ وہ اپنے ساتھ سینکڑوں مسلح افراد کو لے کر جا سکتا تھا۔ وہ مکاشو اور اس کے ساتھیوں سے سیاہ صندوق بغیر کسی ماورائی طاقت کا استعمال کیے حاصل کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے فوراً افریقہ کے گھنے اور پراسرار جنگلوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے چند روز بعد وہ اپنے 100 سے زائد مسلح افراد کے ساتھ ایک چارٹرڈ شپ میں افریقہ کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ اس نے کشاکا کو چونکہ اس کی مطلوبہ بھیٹ مہیا کر دی تھی، اس لیے کشاکا نے اس کے ذہن میں تمام راستوں کی تصویریں اتار دی تھیں جہاں سے وہ اپنے ساتھیوں سمیت ٹھیک اس جگہ پر پہنچ سکتا تھا جہاں رشیوں اور مہارشیوں کا سیاہ صندوق دفن تھا۔ ڈاکٹر بلیک چونکہ عمران، کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ساحرانہ طاقتیں استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے عمران، کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں پر نظر رکھنے کے لیے چند سائنسی آلات بھی ساتھ لے لیے تھے، اور اس کے پاس ایسے اور بھی بہت سے آلات تھے جن کی مدد سے وہ جنگلوں کی مشکلات کا آسانی سے سامنا کر سکتا تھا۔ کشاکا کے کہنے پر ڈاکٹر بلیک نے اپنی ایک مخبر ذریعت کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا تاکہ وہ اسے جنگلوں میں آنے والے خطرات سے باخبر رکھ سکے اور اسے عمران، کرنل فریدی اور ان کے تمام ساتھیوں کے بارے میں پل پل کی خبر بھی دے سکے۔ وہ ذریعت ایک سیاہ فام انسانی جسم میں سرایت کر گئی تھی اور اب وہ سیاہ فام ہر وقت ڈاکٹر بلیک کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر بلیک نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹر بلیک اس سیاہ فام کو اوگارا کہتا تھا جو ایک حبشی غلام کی طرح ہر وقت ڈاکٹر بلیک کے ارد گرد ہی رہتا تھا۔ وہ سوائے ڈاکٹر بلیک کے کسی اور سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ڈاکٹر بلیک سے بھی وہ تبھی بات کرتا تھا جب ڈاکٹر بلیک اس سے خود کچھ کہتا یا پوچھتا تھا، ورنہ وہ سب سے لا تعلق اور خاموش ہی رہتا تھا۔ اس کی عجیب و غریب شخصیت اور حیت سے تمام افراد حیران تھے، لیکن اوگارا چونکہ ڈاکٹر بلیک کا ذاتی غلام تھا اس لیے کوئی اس کے بارے میں ڈاکٹر بلیک سے کچھ نہ پوچھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا تھا۔ 4 روز کے سفر کے بعد شپ انہیں لے کر افریقہ کے گھنے جنگلوں کے قریب پہنچ گیا۔ ڈاکٹر بلیک کے کہنے پر شپ کو جنگل کے گرد گھما کر جنوبی مشرقی حصے کی طرف لے کر جایا گیا جہاں ساحلی علاقہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بلیک کے کہنے پر شپ ساحل سے کافی فاصلے پر لنگر انداز کیا گیا اور پھر وہ سب شپ میں موجود کشتیوں میں سوار ہو کر ساحل کی طرف کو چل پڑے۔ ساحل کے نزدیک پہنچتے ہی ڈاکٹر بلیک نے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں ہی رکنے کا کہا اور اپنی کشتی میں خشکی پر آ گیا۔ ساحل کے کنارے پر بے شمار جانور دکھائی دے رہے تھے جن میں عام جانور بھی تھے اور درندے بھی جو ان سے کافی فاصلے پر تھے۔
لیکن سر اٹھا کر ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر بلیک اپنے ساتھ اوگارا کو بھی خشکی پر لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اوگارا کے ساتھ خشکی پر قدم رکھے، وہاں موجود جانوروں نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا، جیسے انہوں نے اپنوں سے بھی زیادہ بھیانک اور خونخوار درندے کو دیکھ لیا ہو۔ ان میں سے بہت سے جانور تو پلٹ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، جبکہ کئی درندوں نے بری طرح سے دھاڑنا، چنگھاڑنا اور گرانا شروع کر دیا تھا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر بلیک اور اوگارا ایک جگہ رک کر ان جانوروں کی طرف تیز اور انتہائی خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ اوگارا، ڈاکٹر بلیک نے اوگارا کی طرف دیکھے بغیر اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکم آقا، اوگارا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ان سب کو بھگانے کے لیے تم کچھ کرو گے یا میں خود ہی کچھ کروں؟ ڈاکٹر بلیک نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ بہتر جانتے ہیں آقا، اوگارا نے بھی بغیر کسی تاثر کے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی نہیں بھگا دیتا ہوں، ڈاکٹر بلیک نے کہا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور درختوں کے پاس موجود جانوروں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ اپنے پیروں کے پنجوں کے بل اونچا ہونا شروع ہو گیا، پھر اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ جیسے جیسے وہ کچھ پڑھتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ اس قدر سرخ ہو گیا جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو، اور اگر اس کا چہرہ اسی طرح مزید سرخ ہوتا رہتا تو شاید اس کے چہرے کے مساموں سے خون پھوٹ پڑتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہوتا، اچانک ڈاکٹر بلیک نے آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، دور کھڑے جانور بری طرح سے چیختے ہوئے پلٹے اور نہایت تیزی سے درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگتے چلے گئے، جیسے انہیں کسی نے بری طرح سے ہنٹروں سے مارنا شروع کر دیا ہو۔ ڈاکٹر بلیک کی آنکھیں اس کے چہرے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی سرخ آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے، اور انہی شعلوں کو دیکھ کر وہاں موجود تمام چھوٹے بڑے جانور بری طرح سے چیختے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ ڈاکٹر بلیک چند لمحے اسی طرح شعلہ بار نظروں سے درختوں کی طرف کو دیکھتا رہا، جہاں جانوروں میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے دوسرے جانوروں کے ساتھ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی بری طرح سے شور مچاتے ہوئے جنگل کی طرف اڑ گئے تھے۔ ان سب کا شور دور جانے کی وجہ سے کم ہوتا جا رہا تھا، اور جب پرندوں اور جانوروں کا شور مکمل طور پر ختم ہو گیا تو ڈاکٹر بلیک کی آنکھیں حیرت انگیز طور پر نارمل ہونا شروع ہو گئی، اور چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی سرخی بھی ختم ہو گئی، اور اس نے جس طرح آہستہ آہستہ اپنے پنجے اٹھائے تھے، اسی طرح نہایت آہستہ آہستہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر آ گیا۔ یہ جانور اب میری شکل کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور میں جیسے جیسے آگے جاؤں گا یہ مجھ سے دور بھاگتے رہیں گے، ڈاکٹر بلیک نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا، آپ نے سرخاگا کا جاب کیا ہے، اس لیے نہ صرف یہ جانور بلکہ جنگل کے دوسرے جانور بھی آپ سے ڈر کر آپ سے دور بھاگتے رہیں گے جب تک آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان جنگلوں میں رہیں گے۔ کئی فرلانگ تک کوئی پرندہ بھی اپنے گھونسلے پہ واپس نہیں آئے گا، اوگارا نے اسی طرح اپنے مخصوص سپاٹ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر بلیک نے پلٹ کر کشتیوں میں موجود اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، اور پھر اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے ساحل کی طرف آنے کا کہا۔ دوسرے لمحے سمندر میں رکی ہوئی کشتیاں حرکت میں آئیں اور ساحل کی طرف بڑھنے لگیں۔ مجھے اب اکیلے بیٹھ کر ایک اور جاب کرنا ہے، تاکہ ان جنگلوں میں موجود موقعات اور اس کے نمائندوں کو ہمارے بارے میں علم نہ ہو سکے، اور نہ ہی ان کی ساگندیوں کو کچھ علم ہو سکے۔ ہم یہاں ان سے چھپ کر رہیں گے اور خاموشی سے آگے بڑھتے رہیں گے تاکہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی منزل تک پہنچ سکیں، ڈاکٹر بلیک نے کہا۔ اوگارا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ کسی بت کی طرح اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھی ساحل پر آ گئے۔ وہ اپنے ساتھ شپ سے سارا سامان لے کر آئے تھے، جن میں کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اسلحہ بھی، اور سائنسی آلات بھی جو آگے چل کر ان کے کام آ سکتے تھے۔ ڈاکٹر بلیک تقریباً 100 افراد کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان جنگلوں میں چونکہ عمران، کرنل فریدی اور ان کے ساتھی آ چکے تھے، اس لیے اس نے اپنے تمام ساتھیوں کی الگ پہچان کے لیے انہیں ایک جیسے سیاہ لباس پہنا دیے تھے، جن پر سفید رنگ کی ترچھی دھاریاں سی بنی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر بلیک کے حکم سے انہوں نے ساحل پر ہی پڑاؤ ڈال دیا تھا اور وہاں پیراشوٹ کے بنے ہوئے خیمے لگانا شروع کر دیے تھے۔ ڈاکٹر بلیک نے ان سے کہا تھا کہ وہ دن کی روشنی میں کم اور رات کی تاریکی میں زیادہ سفر کریں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یقین دلایا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس جنگل کا کوئی جانور یا کوئی زہریلا کیڑا ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا، اور اس کے ساتھیوں نے ڈاکٹر بلیک کو خطرناک درندوں کو وہاں سے بھگاتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا،
اس لیے وہ سب مطمئن تھے، اور وہ سب ڈاکٹر بلیک کے ایسے ساتھی تھے جو اس کے حکم پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا جانتے تھے۔ اس لیے ان میں سے بھلا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ انہیں دن کو سفر کرنا ہے یا رات کی تاریکی میں۔ ڈاکٹر بلیک نے اپنے لیے ایک الگ اور بڑا خیمہ لگوایا تھا، اور خیمہ لگتے ہی اور خیمے کے میں ضروری سامان پہنچتے ہی وہ اوگارا کے ساتھ خیمے میں آ گیا تھا۔ خیمے میں ایک سیاہ رنگ کا تخت رکھا گیا تھا جس پر ڈاکٹر بلیک آلتی پالتی مار کر مخصوص انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے خیمے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ آرام کرنا چاہتا ہے، اس لیے انتہائی ضروری بات ہونے کے باوجود اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر بلیک نے زپ لگا کر اندر سے خیمہ بند کر لیا تھا اور خیمے کے دروازے کے پاس اوگارا کو تعینات کر دیا تھا کہ اس کا کوئی ساتھی بھول کر بھی خیمے میں جھانکنے کی کوشش نہ کرے کہ ڈاکٹر بلیک اندر کیا کر رہا ہے، اور اس کے حکم سے اوگارا خیمے کے باہر کسی بت کی طرح ایستادہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بلیک سارا دن خیمے میں رہ کر جاپ کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی رات ہونا شروع ہوئی وہ خیمے سے نکل کر باہر آ گیا۔ باہر اس کے ساتھیوں نے جگہ جگہ آگ جلا رکھی تھی جس پر کچھ افراد گوشت بھون رہے تھے اور کچھ چائے کافی بنانے میں مصروف تھے۔ وہاں ہر طرف گوشت کے بھننے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر بلیک خیمے سے باہر نکلا وہ سب اس کے احترام میں نہ صرف اٹھ کر کھڑے ہو گئے بلکہ ان کے سر بھی جھک گئے تھے۔ اسکاٹ، ڈاکٹر بلیک نے تیز آواز میں کہا تو ایک نوجوان اس کی طرف کو مڑا اور تیز سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا، اور اس کے قریب آتے ہی اس نے اپنا سر یوں جھکا لیا جیسے اس میں ڈاکٹر بلیک کا چہرہ دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہو۔ یس ڈاکٹر بلیک، اسکاٹ نامی شخص نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اگر تم سب کا کھانا پینا ختم ہو گیا ہو تو سب سامان سمیٹو اور یہاں سے چلنے کی تیاری کرو۔ ڈاکٹر بلیک نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس ڈاکٹر بلیک، میں بھی سب کو تیار ہونے کا حکم دیتا ہوں، اسکاٹ نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور مڑ کر تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگتا چلا گیا اور اسے چیخ چیخ کر سب کو ڈاکٹر بلیک کا حکم سنانا شروع کر دیا۔ اس کی بات سنتے ہی سب تیزی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اوگارا، ڈاکٹر بلیک نے اوگارا سے مخاطب ہو کر کہا تو اوگارا جو کسی بت کی طرح کھڑا تھا مشینی انداز میں اس کی طرف کو گھوم گیا۔ حکم آقا، اس نے اسکاٹ سے زیادہ مؤدب لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ آؤ، ڈاکٹر بلیک نے کہا تو اوگارا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر بلیک خیمے کے عقبی حصے کی طرف بڑھا اور پھر وہ رکے بغیر درختوں کے جھنڈ میں بڑھتا چلا گیا جو اب اندھیرے میں بھوتوں کی طرح سر اٹھائے کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اوگارا بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ درختوں کے پاس پہنچ کر ڈاکٹر بلیک رک گیا اور سر اٹھا کر درختوں کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ میں نے سر خاگا کا عمل کر کے یہاں سے جانوروں کو دور بھگا دیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اب ہمارے راستے میں کوئی خطرناک درندہ نہیں آئے گا۔ ہمارے لیے صرف وہی درندے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جن کے رنگ سیاہ اور جن کی آنکھیں سرخ ہوں۔ ان میں سیاہ چیتے، سیاہ بھالو اور سیاہ بن مانسوں سمیت سیاہ رنگ کے اژدہے شامل ہیں۔ سرخ آنکھوں والے سیاہ رنگ کے جانوروں کو میں کسی طور پر نہیں بھگا سکتا۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے تمہیں اب ہم سے آگے رہنا پڑے گا تاکہ تم ان سرخ آنکھوں والے سیاہ جانوروں پر نظر رکھ سکو، اور اگر وہ ہماری طرف آئیں تو تم مجھے بروقت اطلاع دے سکو تاکہ میں انہیں دوسرے کسی طریقے سے ختم کر سکوں۔ ڈاکٹر بلیک نے چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اوگارا سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے آقا، میں سرخ آنکھوں والے سیاہ جانوروں پر نگاہ رکھوں گا، اور اگر وہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو میں آپ کو ان کے آنے کی بروقت اطلاع دے دوں گا۔ اوگارا نے اپنے مخصوص سپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں، ڈاکٹر بلیک نے کہا، اور اوگارا سر ہلاتا ہوا درختوں کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر بلیک وہیں رکا رہا۔ پھر جب اس کے ساتھیوں نے سارا سامان سمیٹ لیا تو وہ سامان اپنے کاندھوں پر ڈال کر اور گنے ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئے۔ چلیں ڈاکٹر بلیک، اسکاٹ نے ڈاکٹر بلیک کے نزدیک آ کر مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں چلو، ڈاکٹر بلیک نے کہا، اور اس نے جیب سے ایک گوگل نما چشمہ نکالا اور اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ اس نے گوگل کی سائڈوں پر لگے ہوئے 2 بٹن پریس کیے تو گوگل کے شیشوں میں ہلکے نیلے رنگ کی روشنی پھیل گئی۔ یہ کراس ویژنل گلاسز تھے جن کی مدد سے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر بلیک چونکہ رات کے وقت جنگلوں میں جانا چاہتا تھا اس لیے وہ اپنے ساتھ یہ گوگل لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھیوں کے پاس بھی ایسے ہی گوگلز تھے جنہیں ان سب نے پہلے ہی سے آنکھوں پر لگا لیے تھے۔ ڈاکٹر بلیک اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ درختوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوئے تھے، وہ ان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے۔
ان کے ہاتھوں میں جو گنیں تھیں، ان گنوں کی نالوں سے کے نیچے ہیوی ٹارچیں بھی لگی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ ڈاکٹر بلیک نے انہیں اندھیرے میں سفر کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے ان میں سے کسی نے بھی ٹارچ آن نہیں کی تھی۔ وہ جن راستوں سے گزر رہے تھے وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جھینگروں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سب ڈاکٹر بلیک کے سرخاگہ کے عمل کا نتیجہ تھا کہ وہاں سے چھوٹے بڑے جانوروں سمیت پرندے اور حشرات الارض بھی دور دور چلے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے جنگل کے راستے صاف تھے۔ البتہ دور سے انہیں الووں اور بہت سے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جس سے انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ جنگل دنیا کے تمام خطرناک اور طاقتور جانوروں اور درندوں سے بھرا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بلیک، اوگارا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا؟ اسکاٹ نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر بلیک سے پوچھا، کیونکہ اسے واقعی اوگارا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ اس نے اوگارا کو جنگلوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے میں نے جہاں بھیجنا تھا بھیج دیا ہے، تم خاموشی سے چلو۔ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، تمہارے لیے یہ سب کچھ جاننا ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر بلیک نے غرا کر کہا۔ تو اسکاٹ نے سہم کر اس بات میں سر ہلا دیا اور ڈاکٹر بلیک سے 2 قدم پیچھے ہو کر چلنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ اچانک انہوں نے سامنے سے بھاگتے ہوئے تیز قدموں کی آوازیں سنی۔ قدموں کی آوازیں سنتے ہی ڈاکٹر بلیک ٹھٹک کر رک گیا اور اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو روک دیا۔ اسکاٹ اور اس کے ساتھیوں نے فوراً مشین گنیں سیدھی کر لی، ان کی انگلیاں ٹریگروں پر تھیں اور نظریں سامنے جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ سامنے سے اس طرح بھاگتا ہوا کون آ رہا ہے، اور وہ جو بھی ہوا جیسے ہی انہیں نظر آئے گا وہ اس پر فائرنگ کھول دیں گے۔ دوسرے لمحے انہیں ایک لہراتی اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔ تابوش درختوں پر بنی مچان نما بڑی سی جھونپڑی میں ابھی داخل ہوا ہی تھا کہ اسے جھونپڑی کے باہر تیز گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بھیڑیا گرایا ہو۔ گراہٹ سن کر تابوش نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو دروازے کے باہر اسے سیاہ رنگ کا دھواں لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ اوہ ہابیلا، تم ہو؟ آؤ اندر آؤ، تابوش نے کہا۔ اسی لمحے دھوئیں میں حرکت پیدا ہوئی اور دھوئیں کی جگہ ایک انتہائی بدشکل بڑھیا نمودار ہو گئی۔ اس بڑھیا کے بال برف کی طرح سفید اور بکھرے ہوئے تھے، اس کا سیاہ چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں پھٹی سی دکھائی دے رہی تھیں، جن کے کرینے اوپر سے نیچے باریک لکیروں جیسے تھے۔ بڑھیا کے ہونٹ موٹے اور ناک لمبی اور طوطے کی چونچ کی طرح موڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس تھا، اس کے دونوں پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ آقا تابوش، آداب، بڑھیا نے قدرے جھک کر بلغم زدہ لہجے میں کہا۔ یہاں کیسے آئی ہو؟ تم تو زابیلا کے ساتھ روشنی کی دنیا میں گئی ہوئی تھی، تابوش نے اس کے آداب کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں آقا، میں زابیلا کے ساتھ روشنی کی دنیا کے چند افراد کو قابو میں کرنے کے لیے گئی تھی، ہابیلا نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قابو کیا انہیں؟ تابوش نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک کسی کو قابو نہیں کیا ہے آقا، البتہ زابیلا نے ایک شکتی شالی آدمی کو قابو میں کر لیا ہے۔ زابیلا نے اس کے جسم میں سیاہ موتی سرایت کر دیا ہے، جس سے اس کی شکتی شالی آدمی کا دماغ زابیلا کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ اب وہ وہی کرتا ہے جو اسے زابیلا کہتی ہے، ہابیلا نے کہا۔ اوہ بہت خوب، کیا وہ شکتی شالی آدمی پاناشی ہے؟ تابوش نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں آقا، اس آدمی کا تعلق کافرستان سے ہے، آپ نے ہمیں 2 گروہوں کے لیے باہر بھیجا تھا۔ پاناشی کا گروہ پاکیشیائی ہے، وہ شکتی شالی آدمی پاناشی کی طرح ذہین، بہادر اور انتہائی خطرناک ہے، لیکن اس کا واسطہ چونکہ پہلے کبھی شیطانی ذریات سے نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ آسانی سے زابیلا کے بس میں آ گیا تھا۔ میں بھی زابیلا کے ساتھ ہی گئی تھی، پھر میں پاکیشا کے آدمی پاناشی کے کسی ساتھی کو قابو کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے زابیلا نے روک دیا۔ اس نے کہا تھا کہ پاناشی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ شیطانی دنیا کا سب سے بڑا دشمن پرنس مکاشو ہے۔ میں اگر وہاں گئی تو پرنس مکاشو کو فوراً میرے بارے میں علم ہو جائے گا، وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے زابیلا نے مجھے روک لیا اور کہا کہ پاناشی اور اس کے ساتھی جب شمالی جنگلوں کی طرف آئیں گے تب میری موجودگی کا علم پرنس مکاشو کو نہیں ہو سکے گا، اور میں ان پر کھل کر نہایت خوفناک حملے کر سکوں گی، ایسے حملے جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں زابیلا اور کافرستان کے آدمی کے گروہ کے ساتھ آ گئی۔ شمالی جنگلوں میں آتے ہی زابیلا کو پاناشی اور اس کے ساتھیوں کے آنے کا علم ہو گیا۔ وہ سب جنوب کی طرف سے شمالی جنگلوں میں آ رہے تھے،
ان کی تعداد 10 تھی۔ زابیلا نے مجھے ان کے بارے میں بتایا اور مجھے ان سب کو ہلاک کرنے کے لیے جانے کو کہا۔ زابیلا نے مجھے ہدایت دی تھی کہ میں پاناشی اس کے ساتھیوں اور خاص طور پر پرنس مکاشو کے سامنے نہ آؤں۔ مجھے جو بھی وار کرنا ہوگا ان سے چھپ کر کرنا ہوگا۔ آپ زابیلا اور میرے آقا ہیں۔ آپ کے بعد میں زابیلا کی ہر بات ماننے کی پابند ہوں۔ زابیلا کے کہنے پر میں اس طرف کو روانہ ہو گئی جدھر سے پاناشی اور اس کے ساتھی آ رہے تھے۔ ہابیلا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تو پھر کیا تم نے پاناشی اور اس کے ساتھیوں پر جان لیوا حملے کیے؟ تابوش نے پوچھا۔ ہاں آقا، ہابیلا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، تب تو پاناشی اور اس کے ساتھی یقیناً ہلاک ہو گئے ہوں گے، تابوش نے خوش ہو کر کہا۔ آقا وہ، ہابیلا کہتے کہتے رک گئی۔ اس کے لہجے میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے تفصیل بتاؤ، تم نے ان پر کیا وار کیا تھا؟ تابوش نے کہا جیسے اس نے ہابیلا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ آقا وہ سب زگوریا سے 2 مشینی گاڑیوں میں آ رہے تھے۔ زگوریا اور شمالی جنگلوں کے راستے میں ایک بڑی اور گہری کھائی ہے۔ اس کھائی پر ایک پرانا رسی کا پل بنا ہوا تھا۔ پل بے حد خستہ اور خراب حالت میں تھا۔ میں غیبی حالت میں وہاں پہنچی تو پاناشی اور اس کے ساتھی پل کی دوسری طرف تھے۔ پل کی خراب حالت کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ اس پل پر آنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پل کے پاس انہوں نے مشینی گاڑیاں چھوڑ دی اور پیدل ہی پل پر آ گئے۔ پرنس مکاشو آگے تھا اور چونکہ اس کے وزن سے پل جھک گیا تھا اس لیے پاناشی اور اس کے ساتھیوں نے دوسری طرف سے پل کو سنبھال لیا۔ پرنس مکاشو کافی آگے آ گیا تھا، اس سے میں پریشان ہو گئی۔ میں دوسری طرف گئی اور میں نے جا کر فون لکڑیوں کے ان کھمبوں کو توڑ دیا جس سے پل بندھا ہوا تھا۔ وہ سب پل کے ساتھ نیچے گرتے چلے گئے۔ ہابیلا نے کہا، بہت خوب، کیا تم نے ان سب کو کھائی میں گرتے ہوئے دیکھا تھا؟ تابوش نے پوچھا۔ نہیں آقا، ہابیلا نے کہا اور تابوش چونک پڑا۔ نہیں مطلب؟ تابوش نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آقا میری طاقتیں زابیلا کی طاقتوں سے کم ہیں۔ زابیلا سب کچھ کر سکتی ہے لیکن میں سب کچھ نہیں کر سکتی۔ میں ایک وقت میں ایک وار کر سکتی ہوں، دوسرا وار کرنے کے لیے مجھے 2 ساعتوں کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے جس سے میری طاقتیں بحال ہوتی ہیں۔ اور آقا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں یہ بھی جان سکوں کہ جس پر میں نے وار کیا تھا اس کا انجام کیا ہوا ہے، اس لیے پل کے دونوں کھمبے توڑتے ہی میں وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس لیے میں یہ نہیں دیکھ سکی تھی کہ مکاشو اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہابیلا نے کہا، او ہاں، تم ان معاملات میں واقعی زابیلا سے بہت کمزور ہو، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کیا ہوا کوئی بھی وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم نے پل کے کھمبے توڑ کر پاناشی اور اس کے ساتھیوں کو گرانے کی جو کوشش کی ہے، تمہاری یہ کوشش ضائع نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ سب پل کے ساتھ ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گر گئے ہوں گے۔ اس قدر گہرائی میں گرنے والا کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ سکتا، تابوش نے کہا۔ ہاں آقا، کھائی واقعی بہت گہری تھی۔ کھائی میں پانی بھی ہے لیکن اتنا نہیں کہ وہ سب پانی میں گر کر بچ سکیں۔ ہابیلا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب تمہیں یقین ہے کہ گہری کھائی میں گر کر وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں تو پھر تم پریشان کیوں ہو؟ تابوش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ان سب کو ہلاک ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی آقا، ہابیلا نے کہا۔ میں سمجھ گیا، تم زابیلا جیسی طاقتور اور ہر کام میں ماہر بننا چاہتی ہو، تابوش نے کہا۔ ہاں آقا، ہابیلا نے سر جھکا کر کہا۔ ہابیلا تم زابیلا کی جڑواں بہن ہو، تمہاری اور زابیلا کی پیدائش میں آدھی رات کی 2 ساعتوں کا فرق ہے، اس لیے اسے تم سے زیادہ شکتیاں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ زابیلا نے مہا آقا شیطان کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس کے ہاتھ چند بڑے رشیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم زابیلا کے ساتھ پہلی بار روشنی کی دنیا میں گئی ہو۔ زابیلا نے تمہیں پاناشی اور پرنس مکاشو جیسے انسانوں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری دی تھی جن پر تم جان لیوا وار کر چکی ہو۔ تمہارا وار اگر کارگر ہوا اور وہ سب یا ان میں سے ایک آدمی بھی ہلاک ہو گیا تو تمہاری محدود طاقتیں بھی لامحدود ہو جائیں گی۔ تم بھی زابیلا جیسی مہان اور انتہائی طاقتور ذریعت بن جاؤ گی۔ تم بس تھوڑا سا انتظار کرو، 2 ساعتوں بعد تم ایسی بن جاؤ گی جیسی زابیلا ہے، تابوش کہتا چلا گیا، اور بڑھیا ہابیلا کے چہرے پر پہلی بار مسرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں آقا؟ کیا 2 ساعتوں بعد میری طاقتیں زابیلا جیسی ہو جائیں گی؟ میں شکتی شالی بن جاؤں گی؟ ہابیلا نے مسرت سے لرزتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، لیکن اس صورت میں کہ اگر پاناشی
پرنس مکاشو اور ان کے ساتھی واقعی تمہارے ساحرانہ وار سے ہلاک ہو گئے ہوں، تابوش نے کہا۔ اوہ، اور اگر کسی بھی وجہ سے وہ زندہ بچ گئے تو؟ حابیلہ نے ایک بار پھر پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایسا ہوا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اگلی 2 ساعتوں بعد تمہاری طاقتیں پھر بھی بحال ہو جائیں گی اور تم جا کر دیکھ سکتی ہو کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ زندہ ہوئے تو ان پر تم دوسرا وار کر سکتی ہو، ایسا وار جس سے وہ کسی صورت بھی زندہ نہ بچ سکیں، تابوش نے کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو میں بہت خوش ہوں آقا، بہت خوش۔ مجھے امید ہے کہ پاناشی اور اس کے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، اور اگر نہیں تو ان پر میں اب اس قدر خوفناک اور طاقتور وار کروں گی جس سے وہ کسی بھی صورت میں زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، حابیلہ کا وعدہ، حابیلہ نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ، اگلی 2 ساعتوں کا انتظار کرو، جو ہوگا تمہارے سامنے آ جائے گا، تابوش نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں جا رہی ہوں۔ اب میں آپ کے پاس جب بھی آؤں گی تو صرف کامیابی ہی کی خبر لاؤں گی، پاناشی اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی کامیابی کی خبر لے کر، حابیلہ نے کہا۔ اس نے ایک بار پھر تابوش کو جھک کر آداب کیا، اور پھر اچانک اس کا وجود دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور دھواں لہریے لیتا ہوا جھونپڑی سے نکلتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔